وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے ان ویڈیوز میں ہم اور آپ صف بندی سے متعلق احکام کو جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسائل صف بندی سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ آج بھی انہی سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ستونوں کے درمیان، کھمبوں کے درمیان، مسجدوں کے 2 پلروں یا 3 پلروں کے درمیان ہم جو صف بندی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ اس میں صف منقطع ہو جاتا ہے۔ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی، ہمیں ستونوں کی طرف دھکیل دیا گیا، ہم آگے پیچھے ہونے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عہد رسالت میں ہم اس سے بچا کرتے تھے، یعنی ستونوں کے درمیان صف بندی سے بچا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ستونوں کے درمیان حتی الامکان اگر جگہ ہے اور جگہ کی کمی نہیں ہے، مسجد میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، تو وہاں صف بندی سے بچنا چاہیے۔ صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود کوئی پیچھے اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میرے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ یہ روایت بھی سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ہے۔ کچھ لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، جلدی میں پیچھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ آگے والی صف سے ایک آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ تمام طریقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو اکیلے تنہا اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، نہ ہی اگلی صف میں اگر جگہ نہیں ہے تو اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی امام کے پاس جا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اس قسم کے طریقے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگلی صف سے آدمی پیچھے کھینچنے والی روایات سخت ضعیف ہیں، اس کے لیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی جا سکتی ہے۔ جس آدمی نے آگے والی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے تنہا نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن آگے والی صف میں جگہ نہیں ہے پھر تنہا نماز پڑھ رہا پیچھے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں جب اگلی صف میں جگہ موجود ہو اور پیچھے تنہا کھڑا ہو، لیکن اگر کسی نے اگلی صف میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں پیچھے تنہا نماز پڑھی تو وہ معذور ہے، لہٰذا اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر عورت اکیلی ہے تو وہ اس کی تنہا صف ہوگی، وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی، چاہے آگے صف میں جگہ ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس کی نماز تنہا ہو جائے گی، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ام سلیم نے ہمارے پیچھے تنہا نماز پڑھی۔ امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچ رہی ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے چٹائی کے حجرے میں نماز پڑھتے تھے، اور اس کی دیوار چھوٹی تھی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ لہٰذا امام ایک کمرے میں ہو اور مقتدی دوسرے کمرے میں تو ان کی نماز درست ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ گھڑ لیا ہے کہ امام کو مقتدیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ورنہ اس کی اقتدا درست نہیں، حتیٰ کہ اگر امام مسجد کے محراب جو مسجد کے ہال سے ذرا آگے ہوتا ہے اس میں ہے اور مقتدی ہال میں ہے تو بھی اقتدا درست نہیں، لہٰذا امام کو محراب سے ذرا پیچھے ہال میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ چند مقتدی موجود ہیں تو پھر دوسری جگہ والے مقتدیوں کی نماز جائز ہوگی۔ یہ تمام باتیں خود ساختہ ہیں، حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مندرجہ بالا حدیث کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت و حاجت ہو تو امام بلند جگہ پر کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ ممبر کس چیز کا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بچا نہیں ہے، یہ فلاں عورت کے فلاں غلام نے غابہ جگہ کے جھاؤ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ جب ممبر تیار کر کے مسجد میں رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ دیکھیے اونچی جگہ پر نماز
پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی کھڑے ہو کر کے. علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث سے متعلق سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ کھڑے تھے، اس لیے میں اس میں کوئی حرج خیال نہیں کرتا کہ امام مقتدی سے اونچی جگہ کھڑا ہو. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 597 نمبر حدیث کی جس روایت میں اونچی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اسے اگرچہ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں اعمش مدلس راوی ہیں اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو حضرات گرامی، یہ جماعت سے متعلق اور سب بندی سے متعلق چند باتیں تھیں، چند گفتگو تھی. حضرات گرامی، اس کو خود سنیے، شیئر کیجئے، سیکھیے، سیکھنے کا سبب بنیے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے. میرے اور سارے ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے اور میرے اور ویڈیوز دیکھیے، سنیے، دین کی فقہ اور دین کی سمجھ حاصل کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دیتا ہے. حضرات گرامی، دین کی صحیح سمجھ سے واقفیت حاصل کیجیے، صحیح سمجھ حاصل کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کی گئی فضیلت کے ہم سب بھی حقدار قرار پائیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.